بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی سال نو کی شروعات ہوتی ہے۔ عیسوی سال کے آغاز پر دنیا میں شور و ہنگامہ برپا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت کے ساتھ سال کا استقبال کیا جاتا ہے، جبکہ زندگی کی بہاریں وہاں پر بھی ختم کرتے ہوئے انسان اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے، لیکن مقصد حیات کو بھلا کر وقتی خوشیوں میں کھو کر انسان اپنے ہدف کو ہی فراموش کر دیتا ہے۔ بظاہر ان مہینوں اور اس کی تاریخوں میں کوئی واقعہ یا پیغام بھی وابستہ نہیں ہوتا اور لوگ اس طرف دھیان و توجہ بھی نہیں دیتے، جبکہ اسلامی سال کے آغاز و اختتام پر انسان پر قربانیوں کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ اسلامی مہینوں اور تاریخوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر مہینہ اپنے اندر کسی نہ کسی واقعہ کو رکھتا ہے، جو واقعہ اس کو جھنجھوڑ دینے والا اور مقصد زندگی کو پہچاننے کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو دنیا میں جینے اور زندہ رہنے کی حقیقت بتائی ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو دعوت فکر و عمل دیتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی زندگی کی قدر و قیمت کو جانے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے والا بنے۔ وہ فانی اور عارضی دنیا ہی کی نئی رنگینیوں میں مست ہو جانے کے بجائے دائمی اور لازوال نعمتوں کی جنت کو پانے والا بنے۔ اس کے لیے وہ اس امتحان و آزمائش کی دنیا میں جدوجہد کرے، کامیابی کو پانے اور منزل مراد کو حاصل کرنے کا شوق اور تمنا اس کو بے چین و بے قرار کر دے۔ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی راہ وفا میں قربانیوں کے تذکرے ہوتے ہیں اور بندگی کے تقاضوں سے آگاہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس مبارک خاندان کے ہر فرد نے حکم الہی کے پیش نظر اپنی عزیز سے عزیز چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ دراصل انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان یہی ہے کہ اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دی ہوئی جان اس کے حکموں پر نثار ہو جائے۔ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس طرح سال شروع ہو کر 10 دن بھی ابھی نہیں گزرے کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خاندان نبوت کے جگر پارے کس طرح حق کی بقا کے لیے، تعلیمات نبوی کی سلامتی کے لیے قربان ہوئے۔ اسلامی سال کا آغاز و اختتام اس طرح ایمان و افروز واقعات سے ہوتا ہے، اور یہ واقعات مسلمانوں کو سبق اور پیغام دیتے ہیں کہ دین حق پر خود بھی چلے اور اس دین کی اشاعت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے، عیش و عشرت، آرام و راحت، لطف مزے آخرت میں حاصل کرے، اس مختصر سی زندگی کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے نچھاور کر دیں۔ ہم مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کو بھی بھلا دیا اور اس کے تاریخ کو خون جگر سے سجانے والے جانبازوں کی قربانیوں کو بھی نظر انداز کر دیا، پس اپنی خواہشات اور اپنی زندگیوں کو بسر کرنے میں لگ گئے۔ ملت کا نوجوان طبقہ غیروں کی نکالی، فیشن پرستی، مغربی تہذیب پر فریفتگی میں مگن ہے۔ اس کے اسلاف نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان سے بالکل ناواقف ہے۔ اسلامی سال کا آغاز و اختتام کے سبق آموز اور ایمان افروز واقعات کو بھول گئے۔ آج ہم سادگی، وفاداری، ایثار و قربانی، اطاعت و فرمانبرداری کے جو سبق ملے تھے اس سے ناآشنا ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ ہماری تاریخ قربانیوں والی ہے، دین پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کے لیے بھی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اس جذبے کو زندہ رکھنا اور بلند عزائم و مقاصد کو دلوں میں بیدار کرنا ضروری ہے۔